یہ ہے کہ کراچی والوں آپ کے لیے ایک اور خوشخبری لے کے آئے ہیں ہم. کراچی میں اب ای چلانز کے بعد روبوٹک چلانز بھی متعارف کروانے کا سوچا جا رہا ہے. روبوٹک چلانز آپ نے بالکل صحیح سنا. روبوٹک چلانز روبوٹک مینز کیا روبوٹ کھڑا ہوگا؟ مجھے تو یہی اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ روبوٹ شاید کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو روکے گا. ہیومنائڈ روبوٹس آئیں گے کراچی میں. او مائی گاڈ. اچھا یہ جناب ایک تو آپ کو بتا دیں میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھی تھی لیکن آئی تھاٹ کہ وہ اے آئی ہے. ہاں وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی لیکن ابھی ایسا ہونے جا رہا ہے, ہوا نہیں ہے, تو اس لیے ظاہر ہے وہ اے آئی ویڈیو سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے ایسا ہوگا. سو اب ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ وہ اب بتا رہے ہیں, یعنی کہ ظاہر ہے یہ پھر کنفرمیشن ہی ہے کہ کراچی میں ای چالان کے لیے ایک تیسرا طریقہ بھی متعارف کرا رہے ہیں. وہ ہوگا جی روبوٹس کے ذریعے, یعنی کہ آئندہ ماہ سے, سوچیں اتنی جلدی ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں, آئندہ ماہ سے وہ کہتے ہیں ہم مختلف سڑکوں پر نو پارکنگ اور نو ٹو لین کے بورڈز لگا رہے ہیں اور ابتدائی طور پر صدر اور طارق روڈ سمیت مختلف سڑکوں پر جی روبوٹس چلیں گے. تو گاڑیاں کہاں چلیں گی؟ تو وہ کھڑے ہوں گے نا ایک جگہ پر. کل ہم نے ایک خبر کی تھی کہ وہ بلاول چورنگی کے قریب جو ڈسٹریبیوشن باکس تھا کیمروں کا, سیف سٹی کیمراز کا, وہ باکس ہی غائب ہو گیا, لاکھوں کا اس میں سامان تھا. تو اگر ان روبوٹس کو کوئی اٹھا کے لے گیا یا ان کی حفاظت کون کرے گا؟ مطلب ان کی حفاظت کے لیے کیمراز چاہیے ہوں گے. بھائی وہ ایسے روبوٹس نہیں ہوں گے, وہ فوراً سے الرٹ کر دیں گے اور یہ بات نہیں. اچھا جی اب یہ روبوٹس کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے ای چالان آ رہا ہے آپ کے گھر پہ اور دوسرے مینول طریقہ بھی ہے, کہیں ٹریفک اہلکار بھی ہیں, لیکن یہ جو روبوٹس ہیں یہ ان کی جو اسپیڈ ہے وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور روبوٹس چلتے ہوئے گاڑیوں کو اسکین کرتا ہوا جائے گا. اچھا یہ چلے گا, یہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا. اب پیر شاہ صاحب آتے ہیں تو یہ واک ہوگی یا یہ کیا کہیں گے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیومنائڈ روبوٹ ہوگا یا پھر یہ کوئی روبوٹ ایسے کوئی مطلب مشین ٹائپ ہوگی یا کوئی مشین وہیکل ہوگی, کچھ اس طرح کا ہوگا. اچھا پھر وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی گاڑی میں جس نے نو پارکنگ کی جگہ پارک کیا ہوا ہوگا, ٹریفک کی خلاف ورزی کی ہوگی, اسے بھی جو ہے یہ روکے گا. کیا بات ہے. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور اگر تو یہ اچھے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے اچھی ٹرانسپیرنسی پھر کیا ہی ہو سکتی ہے کہ بالکل شفاف طریقے سے چلانس کٹیں گے. بٹ آئی فیل سیڈ فار دا روبوٹس کی, مطلب ان کی سیفٹی کے لیے مجھے تھوڑی تشویش ہو رہی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہم تھوڑے حیران ہیں کیونکہ ظاہر ابھی تک ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے, ابھی تو لوگ ذرا ای چالان کو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ روبوٹس جو ہیں اگلے ماہ سے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح کے روبوٹس ہوں گے, کیا کریں گے یہ؟ ایکچولی دیکھیں روبوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی مشین جو پروگرامیبل ہو اور ریپیٹیٹو کام کرے آٹومیٹیکلی یا سیمی آٹومیٹیکلی, وہ روبوٹ ہی ہوتی ہے. تو یہ سافٹ ویئر ہے بیسیکلی, جس طرح سے سیف سٹی کا سافٹ ویئر ہے جس میں کیمرے جو ہیں وہ خود سے ہی وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کر کے اور ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں. سملرلی یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوگا جو کہ اس کا اپنا ایک ساکٹ ہوگا گاڑی کے اندر, یہ فکس ہوگا اور ڈرائیور صرف ڈرائیو کرے گا سلو پیس کے اوپر, اور اس کے اندر ہر قسم کی پارکنگ وائلیشنز, جو کہ کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ جو آفٹر موونگ وائلیشن وہ پارکنگ وائلیشنز ہیں, جس کی وجہ سے اسکولز کے باہر, کالجز کے باہر, مالز کے باہر اور اس طرح کے شاپس کے باہر لوگ مطلب گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں, اور گاڑی ٹریفک جب اٹھاتی ہے تو پھر ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ گاڑی جو ہے وہ سلولی اس کو اسکین کرے گی, اس کو آئیڈیا ہوگا کون سی گاڑی جو ہے پارکنگ زون میں ہے, کون سی جو ہے ریڈ زون میں ہے یعنی کہ نو پارکنگ زون میں ہے, کون سی انلیگل پارکنگ ہوئی ہے, کون سی انآتھرائزڈ جگہ پر پارکنگ ہوئی ہے, اور یہ پھر اس کو خود بخود اسکین کر کے ہمارے ٹریکس کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر ڈیٹا بھیجے گا. وہاں سے جس طرح سے سی سی ٹی وی کیمرے آٹومیٹیکلی یعنی کہ جنریٹ کرتے ہیں ٹکٹس, تو وہاں پہ یہ ٹکٹس جنریٹ ہوں گے اور پھر وہ لوگوں کے گھروں تک, اور دوسرا میسج کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو روبوٹ جو ہم تصور کر رہے تھے اس طرح کا ہیومنائڈ روبوٹ نہیں ہے, یہ ایک ٹول ہے جدید جو کہ گاڑی میں نصب ہوگا اور اس کے وہ پھر ٹریفک قوانین کی کو یقینی بنائے گا. تو یہ بتائے گا یہ صرف نو پارکنگ اور نو ٹو لین کی خلاف ورزیوں کو دیکھے گا یا پھر دیگر قوانین جیسے ریڈ سگنل ہے, آپ کا وہ ون وے کی خلاف ورزی ہے, اسپیڈ وغیرہ, وہ بھی چیک کرے گا؟ نہیں, یہ بالکل صرف پارکنگ وائلیشنز کو ہی ڈیٹیکٹ کرے گا. اس وقت اگر ہم کہیں پر پرابلم ہمارے لیے ہو رہا ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے پارکنگ کو اسٹریم لائن کرنے کے کا. اس میں ہمارے جو پارکنگ کے کانٹریکٹرز ہیں جو بھی یعنی کہ فیس چارج کر رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو الاؤ ہوتا ہے سنگل لین, وہ لگاتے ہیں 2 اور 3 لینز میں,
اور پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو یہ روبوٹ جو ہوگا نا ان کو پہچانے گا اور وہ اپنا کام کرے گا، اور جو گاڑیاں ایون ان کے توسط سے بھی کہیں پہ کھڑی ہوں گی تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کرے گا. اس سے ہمارا کم از کم جو مین جو روڈز ہیں اس کے اوپر روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے چلے جانا، اسکولز کے باہر جو پیرنٹس یا ڈرائیورز کرتے ہیں 3 لینز کے اندر گاڑیاں، وہ بھی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اور ہمارے جو مین شاپنگ سینٹرز ہیں وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے اپنی پارکنگز کے لیے. اچھا شاہ صاحب، ایک چیز بتائیے گا، ہمارے یہاں ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لوگ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ پھر دوسرا سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں سڑکیں کیسی ہیں، سڑکیں خراب ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو رانگ وے سے بھی آنا پڑتا ہے، کبھی وہاں پر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پارکنگ کا جب مسئلے کی بات ہوتی ہے تو پارکنگ کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایریاز بھی نہیں ہیں، لوگوں کو اس وجہ سے بھی پارکنگ کرنی پڑتی ہے. پھر غیر قانونی پارکنگ کروانے کے لیے مافیا بھی موجود ہے جو لوگوں کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہاں پارکنگ الاؤ ہے تو وہ پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور پارکنگ کے لیے جب اسپیس نہیں ہے تو 2 لین پارکنگ اور ڈبل پارکنگ اور ٹرپل پارکنگ تو پھر ہوگی. دیکھیں ایسا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہم پہلے سے کر رہے ہیں. آپ صدر میں بھی آپ جانا ہو تو آپ دیکھیں گی کہ ہمارے مسلسل بورڈز لگ رہے ہیں، اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ کون سی روڈ پر آپ پارک کر سکتے ہیں، کتنی لینز میں آپ کر سکتے ہیں. یہ ہرگز کسی سٹیزن کو الاؤڈ نہیں ہے کہ اگر کہیں پر سنگل لین پارکنگ ہے تو وہ یہ کہہ کر کے مجھے شاپنگ کرنی ہے تو ڈبل لین میں گاڑی روک کے جائے اور جو باقی کے جو سٹیزنز ہیں اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یو ہیو ٹو فائنڈ یور پارکنگ فرسٹ بفور یو کم آؤٹ آف یور وہیکل. تو یہ ہم اس کو انفورس کریں گے ود پراپر. صدر میں کون سے پارکنگ ایریا ہے یا طارق روڈ پہ کون سے پارکنگ ایریا ہے جہاں پہ لوگ کار پارک کریں اور پھر سہولت کے ساتھ وہ جائیں اور ان کو کوئی چالان نہیں آئے گا؟ پھر دیکھیں جیسے صدر ہے اس میں زیب النساء اسٹریٹ کی لیفٹ لین جو ہے وہ ساری سنگل پارکنگ الاؤڈ ہے. رائٹ پر آپ کوئی گاڑی بائک نہیں کھڑی کر سکتے. اگر وہ کھڑی کریں گے تو جو آپ جیسے لوگ اگر کسی کو تھوروفیئر کے طور پہ یوز کرنا ہے ان کے لیے آپ پرابلم کریٹ کریں گے. اسی طرح جہاں پہ ہماری دونوں سائڈز کافی چوڑی ہیں وہاں پر سنگل لین ہم الاؤ کریں گے. اور سملرلی پھر ٹائمنگز ہوں گے سے کہ صبح کے ٹائم پر جب دکانیں بند ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کسی بھی جگہ ڈبل لین میں بھی کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن ان ٹائمنگز کے بعد جو کہ پیک آورز ہیں اس میں آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے سنگل لین کو. سیم گوز فار طارق روڈ. طارق روڈ میں بھی ڈیزگنیٹڈ لینز ہوں گی جن میں آپ پارک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یا آپ کا کوئی بھی کانٹریکٹر یا جس کو ہم مافیا کہتے ہیں وہ کھڑا کرے گا تو ہی ول ناٹ بی امیون. وہ کسی کے ساتھ کلوژن کر کے نہیں کھڑا کر سکتا. اس کو یہ جو ہمارے اسکینرز ہیں وہ اسکین کریں گے اور الٹیمیٹلی the fine will be imposed. اور شاہ صاحب ہم سوشل میڈیا پر کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں، بازگشت بھی ہے کہ جو رقم ہے وہ کم ہو رہی ہے، چلانس کی جو فائنز کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے، 10,000 والا 5,000 میں ہو رہا ہے، 5 والا 2,500 میں. مطلب اس طرح کی کوئی بات ہے؟ I have no idea about it because یہ تو لیجسلیشن کا کام ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پر ہی خبریں ہیں، میں تو نہ ان کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ کو یہ لیجسلیٹرز سے ہی پوچھنا ہوگا کہ آیا اس طرح کی بات کوئی اسمبلی میں چل رہی ہے. اچھا، تو یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ اس کی کتنی تعداد میں روبوٹس جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر ہے، یہ کیا اس کا ویسے طریقہ کار ہوگا؟ اگر شہری کو پتہ چلے جی غلط چلان ہوا ہے وہ ادھر کیسے اپیل کرے گا اور کتنی تعداد میں ہوں گے، کن کن علاقوں میں؟ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو سیم پروسیجر ہے، وہی سہولت سینٹرز ہیں، وہیں پر ہی لوگ جا سکتے ہیں. دے کین گیٹ آل کائنڈ آف ہیلپ اینڈ اسسٹنس فرام آور رہنماز. وہاں رہنما ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو دیکھیں سافٹ ویئر ہے، اسکیلیبل ہے، آپ ایک گاڑی بنائیں یا 100 بنائیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ریسورسز کے اوپر کہ ٹریفک پولیس کتنے ریسورسز لے سکتی ہے. میرے خیال میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک ہونا چاہیے. ناؤ وی ہیو 7 ڈسٹرکٹس، ٹریفک ڈسٹرکٹ 7 ہیں ہمارے. تو ان 7 میں اگر ایک گاڑی بھی ہوگی تو اس نے تو کوئی کام نہیں کرنا، اس نے سلولی موو کرنا ہے اور ٹکٹس جنریٹ کرنے. اور ایک دفعہ دیکھیں نا اس بات کا ذہنوں میں بیٹھ جائے لوگوں کو کہ یو ہیو ٹو فالو پارکنگ رولس، تو پھر یہ لرننگ ایک پروسیس ہے، اس سے لوگ جب گزریں گے تو ان کی پھر ضرورت بھی کم ہو جائے گی.
اچھا شاہ صاحب، یہ تو obviously ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں، بٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، پہلے آپ کو ذرا ایک یہ اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں، یہ ایک ٹی شرٹ نہیں آ گئی ہے جس کے اوپر سیٹ بیلٹ کا پرنٹ بنا ہوا ہے، اور یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی سیف سٹی کیمرہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. 400 میں مل رہی ہے. ہاں 500 700 کی شرٹ مل رہی ہے. تو ذرا آپ کیا کوئی 2-4 اس طرح کی ذرا انسیڈنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ، کیا کیا چلاکی پکڑی آپ نے؟ یہ کیسے پکڑیں گے آپ اس طرح کی شرٹ؟ آپ سمجھیں گے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی چلان ہی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو بالکل چلان نہیں ہوگا. یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پیسے بچا رہے ہیں. لیٹ دیم، ون ڈے دے ول ریئلائز دا امپورٹینس آف سیٹ بیلٹ. تو ایسے کافی سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے نا نمبر پلیٹس کو پرچ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا نمبر مٹا رہے ہیں. ایکچولی واٹ دے آر ڈوئنگ از الیگل. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی یعنی کہ وائلیشن سے بچنے کے چکر میں ایف آئی آر رجسٹر کروائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، نمبر پلیٹ کو چینج کرنا، اس کو آلٹر کرنا، وہ ایک جرم ہے. وہ ہمارے ایمبٹ میں نہیں آتا ٹریفک کے، وہ تو ڈسٹرکٹ پولیس کے ایمبٹ میں جاتا ہے. ہمارے ایمبٹ میں تو اس حد تک رہے گی بات کہ آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے فینسی ہے. چلیں فینسی جو ہے نا، اٹس ناٹ اے کرمنل آفینس، اٹس ٹریفک آفینس، تو اس کی تو چلو فائن ہے. لیکن دا مومنٹ آپ نمبر چینج کر دیتے ہیں یا بالکل ہی نمبر پلیٹ اور کسی کی لگاتے ہیں، کوئی ایک ڈیجٹ چھپا دیتا ہے، تو ان کو کیسے آپ پکڑیں گے پھر؟ دیکھیں، یہ تو ہم ان کو نا بلیک لسٹ کرتے جا رہے ہیں، ایسی گاڑیوں کو جن کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے، جن کی نمبر پلیٹس کم ہیں. تو وہ بلیک لسٹ پول بنا ہوا ہے ہمارے پاس، جو کہ ہم ڈسٹرکٹ پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کو دے دیں گے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا، اور گراؤنڈ کے اوپر ایکسائز پولیس، ٹریفک ڈسٹرکٹ پولیس مل کر ان کے خلاف کارروائی کرے گی. کیونکہ ہمارے کیمرے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ایک دفعہ ہم اس کو بلیک لسٹ کر دیں تو وہ گاڑی کہیں بھی ہوگی، کسی بھی کیمرہ کے نیچے سے گزرے گی تو وہ بیپ دے گا، اور جو قریب ترین جو ڈسٹرکٹ پولیس یا سیف سٹی اتھارٹی کی گاڑی ہوگی وہ ان کو پھر روک لیں گے. الٹیمیٹلی وہ تھانے جائیں گے. وہ جو 5000 یا 2500 میں معاملہ حل ہونا تھا، اب وہ ایف آئی آر اور گاڑی کی ضبطگی میں ہوگا. شاہ صاحب، کل جی وہ ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا تھا، اور چوری بھی ہوا جناب وہ بلاول ہاؤس کے قریب، جو آئی تھنک 3 تلوار کے قریب جو ہے وہاں سے. تو مجھے بتائیں، اب یہ روبوٹ جو ہیں ان کی کیسے حفاظت ہوگی؟ مطلب آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، میں کیا کہوں پھر؟ نہیں، ایکچولی دیکھیں، روبوٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اٹس اے سافٹ ویئر، وہ چوری نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ہے کہ جو یہ کل کا انسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے بھی میڈیا کے تھرو پتا لگا. وعلیکم السلام. جی سر، پلیز کنٹینیو. میرے خیال میں لائن میں کافی شور آ گیا. اچھا، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو ڈسٹرکٹ پولیس ہی اس کو بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈسٹریبیوشن باکس ہمارا نہیں تھا، سیف سٹی کا ہی تھا. اور یہ بالکل ہی ابھی انرجائز بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی یہاں پر کیمرے نصب تھے. یہ اس پر فیوچر سیکنڈ فیز میں لگنے تھے. تو میرے خیال میں دیکھیں، اس میں اتنا یعنی کہ اینٹی تھیفٹ سسٹم لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس میں ہاتھ لگائے گا تو وہ بہت زور کا بیپ کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا، ابھی کیونکہ یہ انرجائزڈ ہی نہیں تھا تو اس لیے یہ ون آف انسیڈنٹ ہو گیا. ادروائز کوئی بھی اگر کسی بھی کیمرے کے قریب بھی جائے گا تو ایک تو یہ بہت اونچے ہیں، 22 فٹ اوپر ہے، یہ سنورکل کے بغیر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور بہت سلپری ہیں. الٹیمیٹلی جو بھی اگر پہنچ بھی گیا تو بیپ کرے گا، تو وہ جو ہے نا ہی ول فائنڈ ہمسیلف ان ہاٹ واٹرز. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. پھر محمد شاہ صاحب ڈی آئی جی ٹریفک ہمارے ساتھ ہیں. اس نے بیپ ہی نہیں کیا کیونکہ اس کا الارم بھی خراب تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں سنورکل کے ذریعے نکالتے. لیکن کراچی والے جو ہے نا، ان کے پاس ہر چیز کی مہارت پہ، ان کی جگاڑ پہ حیران ہوں. 22 فٹ کھمبے پہ چڑھے کیسے؟ اور یہ جو شرٹس لے کر آئے نا، دیکھیں یہ مذاق اپنی جگہ، ہنسی مذاق ہوتا ہے، میمز بھی آپ لوگ بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہنسنا بھی چاہیے. لیکن یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ یہ آپ نے لازمی پہننا ہے، کیونکہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے.